الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، ذوالحجہ کے مہینے کی آمد اسلامی مہینوں کے اندر ذوالحجہ سال کا آخری مہینہ ہے اور چار محترم مہینوں کے اندر کا شمار ہوتا ہے. جیسا کہ اس مہینے کے نام پتہ چل رہے ہیں، ماہ ذوالحجہ یہ حج کا مہینہ ہے. حج ایک بہت بڑی عبادت ہے.
ارکان اسلام کے اندر ایک مستقل رکن حج بھی ہے۔ اس مہینے کے اندر فرزندان توحید بیت اللہ تشریف لے جا کے مناسک کے حج ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کا نام حج کی نسبت کے نال رکھا گیا ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور پہلے عشرے کی راتوں کی فضیلت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک کے اندر خود اللہ نے بھی بیان فرمائے۔ اس لیے انہاں 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت آج کے خطبے کے اندر میں تھوڑے گوش گزار کرنی ہے۔ تاکہ انہاں مبارک دنوں اور مبارک راتوں حضور کماں کے اندر حضور گلاں کے اندر ضائع کرنے کی بجائے انہاں 10 دنوں اور 10 راتوں قیمتی بنا کے اپنی قبر اور آخرت کو سنبھال دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاللَّيَالِ الْعَشْرِ، قسم 10 راتوں میں لیال جمع لیلۃ لیل کے جمع رات اور لیال کے جمع راتوں اللہ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی والفجر، قسم فجر کے وقت کی وَاللَّيَالِ الْعَشْرِ، قسم 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام انہاں 10 راتوں کے متعلق کے قول بیان کرتے ہیں۔
کہ 10 راتاں تو مراد ذوالحجہ دے پہلے عشرے دیاں 10 راتاں نے کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ بڑا فضیلت والا ہے. حتیٰ کہ رمضان المبارک دے آخری عشرے نالوں بھی زیادہ فضیلت والا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذوالحجہ کے اس پہلے عشرے کے متعلق والعمل فی ایام افضل من هذه کہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے کہ اینا دینا دے عمل تو افضل کسے دین دا عمل ہے. والعمل فی ایام افضل منها فی هذه کہ اینا دینا دے اندر کوئی نماز پڑھے تے باقی دینا دی نمازاں نالوں اینا دینا دیا نمازاں افضل ہیں. اینا دینا دے اندر کوئی روزہ رکھے، نفلی فرضی روزہ نہیں، اینا دینا دے اندر کوئی روزہ رکھے کہ بقیہ دینا دے نفلی روزیاں نالوں افضل روزے دے. حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ دے روزے نالوں بھی زیادہ فضیلت دا روزہ کے عشرہ ذوالحجہ کا ہے. عاشورہ دا روزہ کیا ہوتا ہے؟ 10 محرم کا. 10 محرم دے روزے نو عاشورہ دا روزہ کیا جاتا ہے. لیکن اسی دین دے مزاج نو سمجھیے کہ محرم دے اندر تے بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی روزہ ایک رکھنا ہے کہ 2 رکھنا ہے. کدے عاشورہ تو ہٹ کے عشرہ ذوالحجہ دے روزیاں کا نہیں پوچھے، اسی دسیا ہی نہیں کہ عاشورہ دے روزے نالوں یہ 10 ذوالحجہ تو پہلے 9ویں تک روزے دی فضیلت عاشورہ دے روزے نالوں بڑی ہے. لیکن سانو اس عشرے کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا والعمل فی الایام افضل من هذه اینا دینا دے عمل دوسرے دینا دے عملہ نالوں زیادہ فضیلت والے ہیں. اور صحابہ کے سارے مجاہد سن، سارے دے اندر جذبہ جہاد اور شوق جہاد موجود سے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ چلا دان نالوں بھی زیادہ، 4 مہینے لگان نالوں بھی زیادہ. قالوا ولل جہاد، حدیث کے الفاظ کہ صحابہ نے کہ اللہ کے محبوب کیا جہاد نالوں بھی زیادہ فضیلت والے؟ جہاد بہت بڑا عمل ہے. سنان الاسلام اللہ کے نبی نے فرمایا. سنان کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو،
وہی کمر کے قرآن ہوتی ہے انہوں سنان فرمایا جس طرح اونٹ دے جسم دے اندر قرآن سب کو اونچی ہوتی ہے اسی طرح دین اسلام دے اندر جہاد کا عمل سب کو اونچا عمل ہے صحابہ پوچھتے ہیں قالوا ولل جہاد کیا ذی الحجہ کے پہلے اشرے کا عمل جہاد نالوں بھی زیادہ بڑا ہے جواب سنو وقال ولل جہاد اللہ نے نبی نے فرمایا ہاں اے ذی الحجہ دے مہینے دے پہلے 10 دنوں کا عمل کوئی نیکی بھی جہاد کو زیادہ فضیلت رکھتی ہے اتنے مبارک دن نے کہ جڑے آ رہے ہیں لیکن اسی انہاں دنوں آؤ جی بچیاں لے کے منڈی چلی ساری رات منڈی دے چکر دنے منڈی دے چکر چلو جی ویڑے دکھا لے یہ بکرے دکھا لے یہ دن اتنے مبارک دن نے کہ انہاں دا ایک لمحہ بھی غفلت دے اندر نہ گزرے بلکہ انہاں دنوں دے اندر جڑے ذی الحجہ دے پہلے اشرے دے 10 دن نے اللہ کا بحر رحمت چل رہا ہوتا ہے باہر کہتے ہیں دریا کہ رحمت کا دریا چل رہا ہے کہ میرے بندیوں کے اندر ہوتے ڈالو اور کسی پول سے جاتے ہیں نا کہ گرمی بڑی ہے پول سے جانا ہے نہر سے جانا ہے لیکن یہ جڑے 10 دن نے ذی الحجہ دے اللہ کی رحمت کا دریا چل رہا ہے پول کے نہر کے ہوتے لان دے اندر وہ مزہ نہیں آئے گا جو اللہ دے رحمت دے دریا جو ہوتے لان کا مزہ آئے گا قرآن سمجھو قرآن دے مزاج کو سمجھو کہ تیرا عمل کس وقت کرنا ہے کہ خدا اجر زیادہ ملے گا اور ایک بندہ کہے جی میں نماز تے فجر کی پڑھی ہے پر پڑھی زور تو بعد ہے نماز تے پڑھ گئی انہیں لیکن جو فجر دے وقت سے پڑھنے کا ثواب سی وہ زور تو بعد پڑھنے سے نہیں ملے گا اس لیے شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق نہ سمجھیے اسی دین نو سمجھیے اللہ دے قرآن دے مزاج کے نبی دے فرمان دے مزاج کے اللہ دا قرآن کہنے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ قرآن دے الفاظ نے اللہ دے نام دا ذکر کرو وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ قرآن کہتے ہیں اللہ دے نام دا ذکر کرو انہاں دنوں دے اندر فی ایام معلومات فرمایا مقرر دنوں دے اندر متعین دنوں دے اندر او کیڑے دن نے ذی الحجہ دے مہینے دے پہلے 10 دن نے اور پہلیاں 10 راتاں نے انہاں دنوں دے اندر انہاں راتاں دے اندر جیڑا اللہ دا ذکر کرے گا تھوڑے وقت دے اندر اجر زیادہ ملے گا اور مسند احمد کی روایت سنانا کو حدیث ہے اللہ نے نبی نے فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ انہاں دنوں دے اندر کثرت دے نال
وَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ کثرت دے نال دناں دے اندر تحلیل کہندے نے کلمہ طیبہ نو، لا الہ الا اللہ نو تحلیل کہندے نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ انہاں دناں دے اندر من التحلیل تحلیل کلمہ طیبہ کثرت دے نال پڑھیا کرو۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا والتحمید، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تحمید ہے کہ جس جملے کے اندر اللہ کی تعریف انہوں تحمید کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، اور دناں دے اندر تسبیح بھی تکبیر بھی کثرت دے نال پڑھیا کرو، کیونکہ انہاں دناں دی عبادت رب نوں دوسرے دناں کی عبادت نالوں زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیاری ہے۔ اللہ انہاں دناں دی عبادت دا ثواب کتنا ہے، انہاں دناں دے اندر روزہ رکھنے دا ثواب کتنا ہے، انہاں راتاں دے اندر عبادت کرنے دا ثواب کتنا ہے۔ اللہ دے محبوب فرماتے نے، ابن ماجہ دے اندر، ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا، فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ۔ اور تسی سمجھے، فرمایا جنہیں انہاں دناں دے اندر یکم ذی الحجہ تو لے کے 9 ذی الحجہ تک جس بندے نے ایک دن چ روزہ رکھیا، فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ایک روزے دے بدلے سال دے روزے دا ثواب۔ ایک روزے دے بدلے جے 9 تاریخ تک رکھیا تے 9 سالاں دے روزیاں دا ثواب۔ اگرچہ گرمی پڑی ہے، اپنی صحت کو دیکھ کے کوئی زبردستی نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، سنت بھی نہیں، مستحب نہیں۔ رکھو گے ثواب، نہ رکھو گناہ کوئی نہیں۔ اس لیے اگر رکھو گے تو اتنی بڑی فضیلت اللہ نے نبی نے بیان کروائی۔ فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، انہاں دناں دے اندر جڑا ایک روزہ رکھے، پورے سال روزہ رکھنے دا ثواب ایک روزے دے بدلے۔ فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا، انہاں راتاں دے اندر جیڑا بندہ قیام کرے، عبادت نہیں کھڑا ہوئے، نفلاں دے اندر، تلاوت دے اندر، تسبیحات دے اندر، فرمایا بقیام لیلۃ القدر، ایک رات دی عبادت دا ثواب لیلۃ القدر دی عبادت دے ثواب دے برابر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت بیان کرو۔ چلو ساری رات نہیں، بندہ صبح اٹھ کے 2 نفل ہی پڑھ، صبح نہیں اٹھ سکتا، اور آسان طریقہ تمہیں دس دینا۔ حدیث مبارک ہے، ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، میں غریب آدمی، مزدور آدمی، سارا دن کا تھکیا ہونا، نہیں اٹھ سکتا، تہجد دے وقت نہیں اٹھیا جاتا۔ آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت کر کے
2 رکعت نفل پڑھ لیا کر، رب تینوں تہجد دا ثواب عطا کر دے گا۔ اتنی بڑی قید رکھی ہے شریعت نے، دین مشکل نہیں، دین کو اسی مشکل کر دیتا ہے، وگرنہ دین نے سارے لیے جتنی آسانیاں رکھیاں نے، اتنی آسانیاں سارے رسم و رواج کے اندر نہیں۔ آج رسم و رواج کو پورا کرنا آسان لگ رہا ہے اور دین کے چلنا مشکل لگ رہا ہے۔ نبی کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کی نشانیاں، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دین کے چلنا اس طرح ہوئے گا جس طرح انگاریاں کے چلنا۔ اور آج دیکھ لو سارا دن گرمی کے اندر اپنے کاروبار میں کھڑا ہونا آسان ہے، لیکن صبح فجر کے اندر 15 منٹ کھڑے ہونا بڑا ہوگا، زور کے اندر 10 منٹ نماز پڑھنا بڑا ہوگا، عشاء تک نمازاں کی پابندی کرنا بڑا ہوگا، اور سارا دن کام کرتے ہیں، نہ گرمی کی پرواہ نہ روٹی کی پرواہ، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ فرمایا یہ قیامت دیا نشانیاں نے کہ دین کے چلنا مشکل ہوئے گا اور دنیا کمانا آسان ہوئے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس لیے کہ بڑے مبارک دن آ رہے ہیں، انہاں دی قدر کرو، انہاں دی عظمت اہمیت کو سمجھو، انہاں کو قیمتی بناؤ۔ قرآن کہتا ہے والفجر والنجم ناشر، قسم فجر دے وقت دی اور 10 راتاں دی قسم ہے، میرے دوستو کتنیاں مبارک راتاں نے، جنہاں راتاں دی قسم میرا رب چکدا ہے۔ آج کوئی کسے دی قسم اٹھائے، اپنے ماں باپ دی قسم اٹھاوے کہ او دے ہاں اہمیت ہوندی ہے، کوئی کہتا ہے مینوں میرے بچیاں دی قسم ہے، مقصد ہوتا ہے مینوں میرے بچے بڑے پیارے نے، میں انہاں بچیاں دی قسم اٹھا رہا ہوں۔ کوئی کہتے ماں باپ دی قسم ہے، مقصد ہے کہ ماں باپ بڑے پیارے نے، میں انہاں دی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اللہ نو اے راتاں کتنی پیاریاں نے، جنہاں راتاں دی قسم اللہ قرآن دے اندر اٹھایا ہے۔ والا یاد نشر فرمایا انہاں 10 راتاں دی قسم۔ اور ایک اگلی حدیث تو آنو سنانا، مسلم شریف دے اندر، ترمذی شریف دے اندر، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَرَفَہ، سوال کی گیا، وَسُئِلَ نبی کو سوال کی گیا، صحابہ نبی کو مسائل پوچھ دے سن، سوال کر دے سن، اسی تے پوچھے دے تو سب شرم آتی ہے، اور مولوی صاحب کی کہنے کے چٹی داری کر کے دے اور سوال کرتا ہے دین دے مسئلے پوچھنے کے اندر کوئی شرم نہیں، دین دے مسائل پوچھنے کے اندر سوال کرنے کے اندر کوئی شرم نہیں۔ کہ صحابہ اللہ کے نبی کو سوال کرتے سن، مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، وَسُئِلَ عَنْ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ صَوْمِ عَرَفَہ، عرفہ دے دن دے روزے دے متعلق ایک صحابی نے سوال کیا۔ عرفہ کیا دن پتہ ہے؟ 9ویں ذو الحجہ کو عرفہ کہتے ہیں، جس دن حج ہوتا ہے، حج کے دن کو یوم عرفہ کیا جاتا ہے، حج والے دن کو یوم عرفہ کیا جاتا ہے۔ اس دن کے روزے کے متعلق ایک صحابی نے سوال پوچھا ہے، صحابی فرمایا وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ عَرَفَہ، کہ عرفہ دے دن دے روزے دی فضیلت سانو دس دیو، اور 9 ذی الحجہ دے روزے دی فضیلت سننا۔ سوال کیتا صحابی، جواب دے رہے تھے اللہ دے رہے، فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ، پچھلے سال دے ایک سال دے پچھلے گناہ معاف،
پچھلے سال کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے. کہ 9ویں ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. روزے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ، گزرے ہوئے سال دے پورے سال کے گناہاں دا کفارہ یوم عرفہ دا روزہ بن جاندا ہے. اور فرمایا والباقیۃ، جڑا اگلا سال آنا ہوندا ہے اس اگلے سال کے گناہاں دا کفارہ بھی ایک یوم عرفہ دا روزہ بن جاندا ہے. 9 ذوالحجہ دا روزہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک سال پچھلے تے ایک سال اگلے گناہاں دا کفارہ بن جاتا ہے. اتنا قیمتی روزہ ہے 9 ذوالحجہ. اور اسی انہاں دناں نوں اپنی شاپنگ دے اندر، عید دی تیاریاں دے اندر سارے انہاں دناں نوں ضائع کر دے. حالانکہ ایک ایک لمحہ انہاں دناں دا بڑا قیمتی، کچھ بھی نہیں کہ کم از کم فرض نمازاں کے جماعت کے نال ادا کرو. چلو تسبیحات کا وقت نہیں ملنا، روزہ رکھنے کی ہمت نہیں، موسم چلو گرمی کا ہے، شدت کا ہے، اور کوئی نیکی جیڑی فضیلت والی نفلی کرنے کی ہمت نہیں. کم از کم یہ نیت کرو کہ اسی فرض نماز با جماعت تکبیر اولا دے نال پڑھو. دیکھو پھر اللہ کس طرح ایک سال پچھلے تے ایک سال اگلے گناہاں دا کفارہ ادا کروا دیتا. اور پھر اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو ذوالحجہ دا چاند نظر آئے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم ہلال ذوالحجہ، ہلال کہتے ہیں پہلی رات دے چاند. چاند دے 3 نام ہیں، انہاں نوں کہا دے. چاند دے 3 نام ہیں. چاند دا ایک نام ہے ہلال، چاند دا ایک نام ہے قمر، اور چاند دا ایک نام ہے بدر. 3 نام تجھے سنے؟ ہلال، بدر اور قمر. یہ چاند دے 3 نام ہیں. اور کس وقت کس نام کو چاند کو پکاریا جاتا ہے یہ تفصیل میں آگے بھی دسیے پھر سمجھا دینا. پہلی رات کے چاند کو ہلال کیا جاتا ہے. رؤیت ہلال کمیٹی سنیے کہ پہلی رات کا چاند دیکھنے والی کمیٹی. پہلی رات کے چاند کو کی کہتے ہیں؟ کی کہتے ہیں؟ ہلال. حلال نہیں، ہلال. ہلال. اور پہلی رات کو بعد 13ویں رات تک جہاں چاند ہے وہ قمر کہتے ہیں. پہلی رات کو 13ویں رات تک کے چاند قمر کہتے ہیں، قمر. اور 14ویں کا جہاں چاند ہے چمکتا ہے، پورا ہو جاتا ہے گول. 14ویں کا چاند پورا چاند ہوتا ہے، پوری اس کی روشنی ہوتی ہے. کہ اس 14ویں کے چاند کو بدر کیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ بدر. اللہ کے نبی کو انہاں بچیاں نے بدر کیا سی. طلع البدر علینا، جب ہجرت کر کے مدینے آئے سی نا، وہ بچیاں بھی عربی دان سن، عربیاں دیاں بیٹیاں سن. کہ انہوں نے ہلال نہیں کیا کہ پہلی رات کا چاند، قمر نہیں کیا. ٹھیک ہے، طلع البدر علینا وسنیات الوداع، کہ سامنے پہاڑیاں تو سارے سامنے بدر کا چاند طلوع ہو گیا، یعنی پورا روشن چاند. تے ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند. فرمایا جب ذوالحجہ کا پہلی رات کا چاند تسی دیکھ لو. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم دی روایت، ترمذی دی روایت جڑی میں پڑھ رہا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رأیتم ہلال ذوالحجہ،
جدو ذوالحجہ دے مہینے دا چاند دیکھ لو وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ اور تواڈے چوں کسے دا ارادہ ہووے قربانی کرنے دا کی کرنا ہے قربانی کرنے کا ارادہ ہوئے فرمایا آپ نے پھر کی کرنا ہے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ پھر اپنے بال بھی نہ کٹائے اپنے ناخن بھی نہ کٹے جنہیں قربانی کرنی ہے فرمایا اپنے بال بھی نہ کٹائے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ کہ اپنے بال بھی نہ کٹاوے کہ اپنے ناخن بھی نہ کٹے چاند دیکھنے کے بعد اس لیے آپ منگل والے دن رتی ہے بدھ رتی ہے کہ زیادہ امید ہے کہ کا چاند ہوئے گا بدھ میں چاند نظر آئے گا اس لیے منگل بدھ تک بال بھی کٹا لو ناخن بھی کٹ لو تاکہ ساری مشابہت حاجیاں دے نال ہو جائے لیکن اگر کوئی کٹا لے چاند نظر آنے کے بعد گناہ بھی کوئی اگر کوئی کٹا لے قربانی بھی خراب نہیں ہوئے گی گناہ بھی کوئی لیکن اے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تواڈی مشابہت حاجیاں دے نال ہو جائے حاجی ملنگ بنے دے نا ملنگ سر بھی نہیں تو دے نہانا نہیں جینے دے احرام بنے اور اتنے دن نہ ناخن کٹ سکتے نہ بال کٹ سکتے اور اللہ نے ملنگ نے کہ اتنے رہ کے جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ چند نظر آن کو بعد نہ ناخن کٹان نہ بال کٹوان تاکہ انہوں کی مشابہت حاجیاں دے نال ہو جائے اور جنہوں نے قربانی نہیں کرنی انہوں نے بھی یہ فضیلت ہے ضروری نہیں کہ قربانی والا جنہیں قربانی نہیں کرنی وہ بھی چند نظر آن کو بعد نہ بال کٹاوے نہ ناخن کرتے کہ اس نیکی کا ثواب تے انہوں ضرور ملے گا کہ اللہ نے محبوب ربا نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ وَأَظْفَارِهِ اپنے ناخن بھی نہ کٹے تے اپنے بال بھی نہ کٹے بلکہ عید پڑھنے تو بعد اگر بال کٹان کی ضرورت کٹا دے ناخن کٹنے کی ضرورت کٹوا دے لیکن عید دی نماز پڑھنے تو بعد ایک کام کرے ایک 10 دن جڑے آ رہے نے بڑی عظمتاں والے بڑی فضیلت والے بڑی اہمیت والے انہاں 10 دناں دے عمل دے اندر انہاں 10 دناں دے اندر عمل چھوٹا ہوئے گا تے اجر بڑا ملے گا چھوٹے اجر کے بھی چھوٹے عمل کے بھی اجر بہت بڑا ملے گا اس لیے کوشش کرنی ہے کہ 10 دنوں کے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کریں پھر دن آتا ہے ذوالحجہ 10 ذوالحجہ قربانی کے متعلق میں چند گنا سنو قربانی کی فضیلت احادیث کے اندر بہت ہے اسی تے بہانے تلاش دینا جی میرے تے قرضہ نہیں پڑا میں جناب مذکور آتی ہیں کہ میں کس طرح جناب قربانی کر سکنا ہے میرا بیٹا بھی نہیں میرے بچیاں نے تیرا دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے تو دل نہ کرتا ہوئے نا کوئی کام کرنے نو کہ 1000 بہانے نبی دیاں بھی بیٹیاں ہی سن بیٹا کوئی نہیں اور نبی کی غربت کا اندازہ لگاؤ نبی کی غربت کا کہ اللہ کے نبی نے زندگی سے کبھی زکات دیتی نہیں کیونکہ اللہ کے نبی کبھی صاحب نصاب ہوئے نہیں آپ کی ملکیت کے اندر اتنا مال کبھی ایک سال جمع رہے نہیں کہ جگہ تے زکات بنتی ہوئے اللہ کے نبی نے زندگی کے اندر کبھی زکات نہیں دیتی اس وجہ تو کہ آپ نے کول
کول کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا اور کئی مہینوں تک آپ نے گھر کے اندر چولہا نہیں جلیا، کھجوروں سے گزارا ہوتا رہا، لیکن حضرت انس کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی خدمت میں اندر 10 سال مدینے کے گزارے نے، اللہ کے نبی نے مدینے کے 10 سال قربانی ہر موقع پہ کی تھی، قربانی نہیں چھڑی، چاہے قرض پکڑ کے کی تھی، اور قربانی بھی ایک نہیں، قربانیاں بھی 2 کی کیا۔ نبی نے مدینے کے اندر ہر سال قربانیاں بھی 2 کی تھی، یعنی 2 مینڈے چت کمرے 2 مینڈے اللہ کے نبی نے چینے جن اسی کہتے ہیں کہ 2 مینڈے اللہ کے نبی نے مدینے سے ہر سال قربانی کی تھی، ایک اپنے والوں اور ایک امت والوں، میرے تے تواڈے۔ اور دسو ساڈے بہانے چل جان گے، جو بہانے اسی لاتے ہیں کہ میرے سے قرضہ دیے، میں مزدور آدمی ہوں، میرے پلے بھی کچھ نہیں، کہ نبی کے دور سے کچھ نہیں، لیکن نبی نے قربانی بھی چھوڑی، اور قربانی کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ سنو اللہ کے محبوب نے فرمایا 10 ذوالحجہ کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اللہ نو قربانی دے جانور دے خون بہانے تو زیادہ، میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا، 10 ذوالحجہ نو عید الاضحیٰ دے دن اللہ نو قربانی دے جانور دا خون بہانے تو زیادہ کوئی عمل بھی پسند نہیں، اگر کوئی عمل پسند ہے تو اللہ نو سب تو زیادہ قربانی دے جانور دا خون بہانا پسند ہے۔ اور اسی دیکھیے کہ رب کی پسند کو اسی اپنانے ہیں یا اپنی پسند کو اپنانے ہیں، اتنا مبارک عمل، اتنا مبارک، اور فرمایا قربانی دے جانور دے ایک ایک بال دے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا کرے۔ اور اس کو بھی بات قربانی کے مسائل بھی تھوڑے فضائل کے کچھ سن لیں، تھوڑے مسائل بھی سن لو کہ قربانی کے جانوراں دی عمر کتنی ہوئے، انہاں دے اندر حصے کتنے ہون، اور قربانی کس مدے کے واجب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہو رہے، قربانی کا نصاب ہو رہے، جنہاں بندیاں نے فطرانہ دیتا ہے نا، فطرانہ جنہاں بندیاں نے فطرانہ دیتا ہے انہوں نے قربانی بھی دے دی، جنہاں کے فطرانہ واجب ادا کرنا انہوں کے قربانی ادا کرنا بھی واجب ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لو، زکوٰۃ والا نصاب نہیں قربانی کا کہ جناب سال گزرے کہ پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نہیں، جیدے کول 12 ذوالحجہ کی مغرب کو پہلے اتنے پیسے آ گئے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، قربانی ہو دیتے واجب نہیں کرے گا گناہگار۔ جنہاں نے فطرانہ دیتا ہے، اور اگر میں ہاتھ کھڑے کراواں تے ماشاءاللہ سارے نے دیتا ہوئے، لیکن کرانے نہیں، کوئی پریشان نہ ہو، لیکن یہ اپنے ضمیر تو پوچھنا جا کے کہ اسی فطرانہ دیتا ہے، قربانی کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں وعید بھی سنان لگا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ بہانے نال جان چھوٹ جائے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث سے ابن ماجہ کے اندر فرمایا جس بندے تے قربانی واجب سی نہیں کی، قربانی واجب سی نہیں کی، نبی کی وعید سنو، فرمایا ایسے بندے کو ساری عیدگاہ کے قریب بھی نہ نکل دے، عیدگاہ سے نکل دے، اللہ ہوتے کو اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس میں قربانی کی اہمیت سمجھیے سی۔ جسے رشتے دار نے شادی آ جائے نا 25-30 ہزار روپے لگ جاتا ہے معمولی، سارے بچیاں کے کپڑے بھی بنانے نے، لین دین بھی کرنا ہے اور اخراجات بھی نے، کہ چلو 25-30 ہزار کے اندر ایک حصہ ہو جاتا ہے قربانی کا۔ اس لیے
اجے وقت ہے، نیت کر لو کہ انشاءاللہ سے قربانی کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ کے بغیر نہیں ہے. اور انشاءاللہ کا مسئلہ بھی سمجھ لو. کوئی انشاءاللہ کہہ کے طلاق بھی دے دے گا نا بیوی کو، طلاق بھی نہیں ہوتی. طلاق نال انشاءاللہ کہہ دے کہ یہ اللہ نے چاہا ہے. انشاءاللہ کا کی معنی ہے؟ اللہ نے چاہا کہ اللہ چاہتا ہے طلاق ہو، چاہتے ہیں. کہ کوئی اگر طلاق دے کے فوراً کہہ دے انشاءاللہ کہ طلاق نہیں ہوئے گی، لیکن یہ مسئلہ سمجھنے تو بعد یہ ہوں بہانہ نہ بنا لینا کہ طلاق دے تو بعد کہو جی میں نے انشاءاللہ نہیں کیا. اس لیے مسئلہ اپنی جگہ دے. انشاءاللہ کہہ دو کہ میرے اللہ نے چاہا کہ اسی انشاءاللہ قربانی کرو. کتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ جس بندے نے قربانی نہ کی تھی صاحب نصاب بھی سی، فرمایا ساری عیدگاہ سے نہ آگے وہ عیدگاہ سے کر دو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور قربانی کا نصاب کہ جس بندے کو سارے 52 تولے چاندی دی قیمت دی شیواں موجود ہو، پیسے نہیں شیواں. گھر کے اندر دیکھو ہر بچے کو 50,000 روپے کا موبائل موجود ہے. ضرورت تو زیادہ ہے، ضرورت ہے چھوٹے موبائل کا بھی پوری ہو جاتی ہے. یہ ضرورت تو زیادہ ہے. ہر کمرے کے اندر LCD لگی ہوتی ہے. یہ ضرورت تو زیادہ ہے. اسی طرح اور گھر کے اندر بہت سارے سامان کی قیمت لگاؤ کہ ہر گھر سے قربانی واجب ہوتی ہے. قربانی واجب. اس لیے مسئلہ سمجھانا میرا کام سی، منوانا میرا کام نہیں. اس لیے مسئلہ سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی عمل نہیں کرے گا کل اللہ کو جواب دے گا. اور اونٹ کی عمر ہوگی 5 سال، اونٹ کی عمر 5 سال، گائے کی عمر 2 سال، بکرے چھترے بھیڑ کی عمر. اونٹ کے اندر 7 حصے، گائے کے اندر بھی، اور بکرے چھترے اور بھیڑ کے اندر 1 حصہ. ٹھیک ہے. اور قربانی کے جانور کی عمر شرط ہے. دوندا ہونا ایک علامت ہے. علامت آج اسی سمجھ کے دوندا ہو گیا. دوندا کی نشانی ہے. اصل چیز عمر 2 سال پوری ہو گئے. بعض جانور دند نہیں سٹتے، دوندا نہیں ہوتا، لیکن وہ عمر ہوتی 2 سال کو بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جن میں کئی جوان بچے جوان ہو جاتے ہیں، داڑھی کے بال بھی نہیں پھٹتا، جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں. داڑھی کے بال آنا، بگنا کے بال آنا، زیر ناف بال آ جانا ایک علامت ہے. لیکن کئیاں دے بال نہیں آتے لیکن وہ جوان ہو جاتے ہیں. اس لیے قربانی کے جانور کی عمر پوری ہونا ضروری ہے. دوندا ہونا ضروری نہیں. وہ صرف ایک علامت ہے دوندا. انہاں چیزاں کو خیال کر کے انہاں چیزاں کو محفوظ رکھنا ہے اپنی قربانی واسطے، تاکہ اسی قربانی بھی کریے ساری قربانی ضائع نہ ہو جائے، ساری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اور اگلا مسئلہ کٹے کی قربانی. بہت سارے دوست کہتے ہیں کٹے کی قربانی نہیں ہوتی. کٹے کی قربانی جائز ہے. کٹے کی قربانی جائز ہے. دلائل چاہیے ہوں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں دلائل بھی پیش کر دیا گا. اگر کسی کو انکار ہے کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں، کٹے کی قربانی جائز ہے. قرآن و حدیث کے اندر دلائل موجود ہیں. اس لیے کٹے کی قربانی کے اندر بھی اگر 2 سال رہے 7 حصے وہ اندر بھی ہو سکتے ہیں. حلال جانور ہے، وہ قربانی بھی جائز ہے. اس لیے ایک قربانی کے مسائل میں اگلا جمعہ میں حج کے پڑھانا ہے، فضائل حج، کیونکہ حج قریب آ جائے گا کہ حج بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. لیکن میں وقت تو پہلے قربانی کے فضائل کو دس رہا تاکہ تواڈے اندر بھی جذبہ قربانی پیدا ہو جائے کہ اسی بھی قربانی کر کے اللہ کے پیارے بن جائے. اور قربانی کا مقصد کی ہے؟ قربانی کے ہاں اللہ کے ہاں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کو نہ تواڈا قربانی کا گوشت پہنچ جائے، نہ اللہ کے ہاں اس جانور کا خون پہنچ جائے. اللہ کے ہاں اگر پہنچ جائے کہ
تھوڑی نیتاں پہنچدیاں نے کہ کس نے کس نیت کے نال قربانی کی. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قربانی دے ہاں قربانی کرنے والیاں دا تقوی اخلاص نیت اللہ دے ہاں پہنچ دیے. میرے دوستو قربانی کی فضیلت بڑی ہے, قربانی کی اہمیت بڑی ہے. اللہ دے کسے بھی چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کردا. ملکہ زبیدہ میں کل واقعہ سنا کے گل مکانا. ملکہ زبیدہ کا نام سنے, خلیفہ ہارون رشید کی بیوی سی, وقت کے بادشاہ کی بیوی, بڑی نیک خاتون سی, بہت نیک خاتون سی, بڑی متقی. کہ حج کرنے واسطے گئی, جدو حج کرنے واسطے گئی نا کہ مدینے کے اندر حجیاں واسطے پانی کی بڑی قلت سی. زمزم تے سی ہن مکے کے اندر, مدینے کے اندر پانی واسطے حاجی پریشان سن. کہ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ پانی واسطے ایک چشمہ بنایا جائے, ایک ڈیم بنایا جائے اور مکے کو پانی مدینے تک پہنچایا جائے. انہوں نے پوری ایک ٹیم بلائی, کمیٹی بلائی, سروے کروایا کہ ڈیم کتنے بنے گا. انہوں نے جگہ دیکھی, پہاڑیاں دیکھیاں کہ انہاں پہاڑیاں کے درمیان کسی ڈیم بنا دیا گے, پہاڑیاں ٹوٹنیاں پہ. مختصر ہے انہوں نے کیا تسی شروع کرو, لیکن وہ انجینئر جڑے اس وقت کے ساتھ انہوں نے کیا جی خرچہ بنایا. وہ اگرچہ ملکہ ہیں پر خرچہ جڑا ہوئے گا نا وہ خرچہ تو برداشت نہیں کر سکتے. کہ پانی مکے تو مدینے تک لے کے آنا ہے نہر کے ذریعے. نہر زبیدہ بڑی مشہور ہے. ملکہ زبیدہ کہتی ہے کوئی گل نہیں, میں اپنا زیور بھی بیچ دیاں گی, اپنیاں پانیاں بھی, اپنیاں چوڑیاں بھی, اگر مزدور دی ایک کدال کی اجرت سمجھنا مسئلہ. ملکہ زبیدہ کہتی ہے اگر مزدور دی ایک کدال مارنے کی اجرت اگر سونے کا ایک سکہ بھی بنیا تے زبیدہ اپنے آپ کو بیچ کے بھی اجرت ادا کرے گی. پانی کا انتظام ہو گیا, مختصر ڈیم بن گیا, پانی کا انتظام ہو گیا حاجیاں بس. نیکی سمجھو دیکھی اس مہینے کے انہوں نے پورا ایسٹیمیٹ کو فائدہ آ گیا کہ کتنی لاگت آئی, کتنا خرچہ ہوا. ملکہ کو جا کے پیش کیا. ملکہ کے سامنے کے جو کاغذات آئے نا, ملکہ بیٹھی سی اس وقت اپنے تخت پہ, اور تخت وہ دریا کے کنارے پہ رکھے سے. انہوں نے جا کے اس انجینئر نے سارا پیش کر دیتا ریکارڈ کے اتنا خرچہ آیا. ملکہ نے کاغذ پکڑے, پھاڑ دیتے, دیکھے بھی نہیں, کاغذ پھاڑ دیتے اور پھاڑنے کے بعد دریا سے سو. اور ملکہ کا جملہ سننا. ملکہ زبیدہ کہتی ہے ربا میں انہاں کولو حساب نہیں مانگنی تو میرے کولو حساب نہ منگی. میں انہاں دا حساب نہیں لیندی ربا تو میرا حساب نہ لوی. ملکہ دنیا تو چلی گئی. میرے دوستو خواب کے اندر ملکہ دی نیک متقی پرہیزگار سہیلی نے ملکہ نو دیکھیا, کیونکہ نیک لوگاں دے دوست بھی نیک ہوندے نے, نیک عورتاں دیاں سہیلیاں بھی نیک ہوندیاں نے. خواب کے اندر پوچھ دیے زبیدہ کی بنیا. زبیدہ خواب کے اندر کہتی ہے میرے رب نے جدو میں قبر کے اندر پہنچی میرے رب نے آواز دی زبیدہ. قبر کے اندر منکر نکیر آ گئے, سوال جواب شروع کرنے لگتے ہیں. میرے رب کی آواز آتی ہے زبیدہ تیرا حساب کوئی نہیں. اس مزدور نے جدو نہر کٹنے واسطے حاجیاں نہیں
پانی کٹنے واسطے پہلی خدار ماری سی، میں پہلی خدار تے بخشش دا اعلان کر دیتا سی۔ اور نبی نے فرمایا بس، فرمایا قربانی کے جانور تے جدو چھری چلتی ہے عید والے دن تے قربانی کے جانور تے خون دا قطرہ زمین تے نہیں گرتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ اس بندے کے گناہ پہلی معاف کر دیتا ہے جس نے وہ قربانی کی ہوتی ہے۔ اگر قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ اس قربانی کرنے والے کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے۔ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے، اس عمل کو ضائع نہ کرنا بلکہ ادھار پکڑ کے بھی قرض لے کے بھی اگر قربانی کرنی پڑے کہ قربانی کر لو۔ آج ساریاں ضرورت اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کے نبی نے باوجود اس لئے کہ آپ کے گھر کے اندر غربت سی، آپ کے گھر کے اندر کئی مہینے چولہا نہیں سی جلتا، آپ کے گھر کبھی بھی اتنا نصاب جمع ہی نہیں ہوا کہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، لیکن اللہ کے نبی نے قربانی مدینے کے اندر 10 سالہ سے کدے بھی نہیں چھوڑی۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ سے قربانی کریں گے، اس نیت سے رب ساریاں قربانیاں قبول کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔